بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دور تھا جب ہم نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ 4 خلفائے راشدین کا دور تھا جب روم کی سلطنت الٹ گئی، ایران کی سلطنت الٹ گئی، اور پھر وہ کبھی اس طرح شکل میں آباد نہیں ہوئی جس طرح کہ وہ پہلے آباد تھی۔ پھر کیا ہوا؟ خلافت کے بعد جو ہمارا فخر تھا، خلافت، شورا، اس کے بعد مسلمانوں میں بادشاہت آ گئی، اور اس بادشاہت نے وہ گل کھلائے جس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس بادشاہت میں یعنی واقعہ کربلا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اسلامی ہسٹری کا شاید ہی کوئی اتنا افسوسناک واقعہ ہو جو پیغمبر کے خاندان کے ساتھ کیا گیا۔ پھر انہوں نے بعد میں جو بدعتیں ایجاد کی، جو دین کو انہوں نے امویوں نے وہ مروڑا اور توڑا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور اسی کی شکل میں آج دیکھیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں وہ بادشاہتیں موجود ہیں، نہ جہاں پہ لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہے، نہ کوئی سیاسی آزادی ہے۔ بہرحال بادشاہ سلامت ہے۔ ہاں، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی جو بادشاہ تھے یا ہیں وہ طبیعتاً جو ہے وہ اچھے تھے یا اچھے ہیں، لیکن بہرحال جو ایبسولوٹ جو اتھارٹی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اسی طرح کا ایک خاندان شمالی کوریا میں ہے۔ شمالی کوریا کا جو حکمران خاندان ہے، ان کے بارے میں شمالی کوریا والے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیوائن خاندان ہے، یہ کوئی ایسا خاندان ہے، یعنی وہ یہاں تک خیال کرتے ہیں کہ یہ حکمران خاندان یہ واش روم بھی استعمال نہیں کرتا، یعنی یہ اتنے پاک لوگ ہیں۔ یہ میں شمالی کورینز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنے پاک لوگ ہیں کہ ان کو واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرتے بھی نہیں ہیں، یہ منظر سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ مرتے بھی نہیں ہیں۔ اور اتنا زیادہ جو ہے وہ کنٹرول ہے شمالی کوریا میں حکمران خاندان کا کہ آپ کو وہاں پہ میڈیا نہیں ملے گا، آپ کو صرف ایک چینل ملے گا جو کہ سرکاری چینل ہے۔ وہی سرکاری چینل آپ کو بتائے گا کہ ملک جو ہے وہ کیسی ترقی کر رہا ہے اور لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو ہے وہ پابندیاں وہ لگی ہوئی ہیں شمالی کوریا پہ، اور لوگوں کے منہ سے نوالے نکال کر آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ پاگل سا شخص، وہ ٹڈا سا، وہ روز نئے جو ہے نا وہ میزائلوں کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب ہم نے یہ میزائل بنا لیا ہے اور ہم نے یہ میزائل بنا لیا ہے۔ تو دنیا سے ایک مکمل جو ہے وہ کٹا ہوا شخص ہے شمالی کوریا، جہاں پہ نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے۔ وہ جو ایک ان کا صدر کہتا ہے وہی آئین ہوتا ہے اور وہی قانون ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کریں پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان جو ہے وہ تیزی سے شمالی کوریا بننے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، کیونکہ ٹی وی پہ آپ کو سرکاری سچ دکھایا جا رہا ہے اور سرکاری جھوٹ دکھایا جا رہا ہے، اور ایک اندیکھے دشمن کے لیے وہ لوگوں کا پیٹ کاٹ کر اور وہ نت نئے جو ہے وہ تجربات وہ کیے جاتے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس پہ مبارکبادیں وہ وصول کی جاتی ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اور جو لوگوں کی حالت زار ہے، لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں خدا نخواستہ نہ کوئی بیرونی ایجنٹ ہوں اور نہ میں کوئی جو ہے نا وہ، میں صرف آن دی ہول آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہیں، پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ 48% کی ریکارڈ سطح پہ ہے۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ انڈیا میں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ 3% ہے اور پاکستان میں 48% ہے۔ تو پھر آپ خود، یعنی سمپل سی بات ہے، کوئی بڑی جو ہے اس میں میتھس یا ریاضی تو ریکوائر نہیں ہے کہ وہاں مہنگائی 3% ہے، یعنی آپ کو 100 روپے پر 3 روپے فالتو دینے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ 48% ہے، آپ کو 100 روپے پہ 48 روپے، تقریباً جو ہے نا وہ آدھا سوئی آپ کا مہنگائی میں چلا جاتا ہے۔
تو تیزی سے جو خطرناک ترین بات ہے وہ یہ، یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں وہ ایک جیلر نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں عدالت کے احکامات کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، یہ راول پنڈی کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے۔ تو یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے کسی معاشرے کے لیے کہ وہاں پہ آئین اور قانون پر وہ عمل درآمد وہ رک جائے یا کم ہو جائے۔ یہی بادشاہتوں میں ہے، یہی شمالی کوریا میں ہے، تو پاکستان میں آئین اور قانون کے ساتھ روز بروز کیا کیا جا رہا ہے اور اس پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دنیا کا کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں، آپ آدھی رات کو لوگوں کو گرفتار کریں، آپ آدھی رات کو لوگوں کے بچوں کو ہراساں کریں، ایک عدالت جو ہے وہ ضمانت دے، باہر اس کو پھر گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہی وہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ آئین اور قانون یہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتے، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ کسی ایک شخص کی یا کسی ایک ادارے کی وہ مرضی چل رہی ہے، اور لوگ چپ کر کے اپنی مجبوری میں، اپنی بے کسی میں وہ اس کو ماننے پر مجبور ہیں۔ اس کے بعد جو شرمناک ترین آج پاکستان کی تاریخ کا شرمناک ترین جو ہے وہ میں دن اس کو اس وجہ سے کہوں گا کہ عمران خان پہ احسن اقبال جیسے ارسطو وہ پھپتیاں کستے تھے کہ جس شخص نے کبھی یونین کونسل نہیں چلائی اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ آج کیا ہوا؟ حالانکہ آپ عمران خان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ 20 سال تک بہترین کرکٹ کھیلے، وہ کپتان رہے، دنیا کے بہترین کپتان شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو 1992 میں ورلڈ کپ جتوایا، جو بعد میں کسی کی ہمت نہیں پڑی اتنے سال گزرنے کے باوجود کہ کوئی ورلڈ کپ جتوا لے۔ بہرحال عمران خان نے کرکٹ کے بعد ایک بہترین جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل بنایا، پھر دوسرا بنایا، پھر تیسرا بنایا، اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی بنائی۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب کے تعلقات تھے دوسری دنیا میں وہ بہت ایلیٹ کلاس کے تھے۔ عمران خان کو مینرز آتے تھے، عمران خان کو مغرب کی زبان آتی تھی، وہ مغرب کے طور اتوار سے واقف تھے، تو ان پر یہ الزام لگایا گیا۔ آج جس محترمہ نے یہ جو پنجاب ہے نا آپ کا صوبہ، یہ تقریباً دنیا کے 50 ملکوں سے بڑا ہے، یہ ایک صوبہ، یعنی میں آپ کے سامنے لیبیا کی مثال رکھوں گا ویسے کہ لیبیا کی 77 لاکھ آبادی ہے، وہ ایک ملک ہے، یعنی وہ ایک ملک ہے، اور پنجاب کی جو آبادی ہے وہ 12 سے 13 کروڑ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں دنیا میں 50 سے زائد ایسے ممالک ہیں جن سے پنجاب بڑا ہے، اور وہاں پر آج ایک ایسی محترمہ کو چیف ایگزیکٹو بنا دیا گیا ہے۔ اب کیا کہیں گے احسن اقبال صاحب؟ اس میں خوبی کیا ہے؟ ان محترمہ میں خوبی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، ان محترمہ میں خوبی ہے کہ وہ شہباز شریف کی بھتیجی ہے، ان محترمہ میں خوبی ہے کہ مبینہ طور پہ بلکہ ان کے اپنے بقول ان کے پاس طاقتور لوگوں کی ویڈیوز بھی ہیں اور آڈیوز بھی ہیں جو بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کے شوہر نامدار یہ اقرار کر چکے ہیں کہ ان ویڈیوز میں کوئی سوئمنگ پول میں پڑا ہے، کوئی واش روم میں پڑا ہے۔ یہ کیپٹن صفدر کا بیان ہے۔ اب سوئمنگ پول کی ویڈیو کیسی ہوگی یا واش روم کی ویڈیو کیسی ہوگی یہ خود وہ اقرار کر چکے ہیں۔ تو آج ایک زبان دراز عورت کو، ایک منتقم مزاج جس کے ذہن میں وہ صرف اور صرف انتقام ہے، آج ایک خاتون نے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد گلے ملنے کی کوشش کی ہے، تو وہ ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح اس نے پرے جھٹکا ہے اس کو، یعنی عورت ہی تھی، کوئی مرد تو گلے نہیں مل رہا تھا، اپنی پارٹی کی تھی، اور جس طرح ان صاحبہ نے ان کو جھٹک کے جو ہے وہ پھینکا ہے۔ اس کا بھی خیر علاج یہی تھا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی لوٹی بن کر ادھر گئی تھی تو ان کو بھی اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے۔ بہرحال باہر جو کچھ پولیس نے کیا، باہر جو پولیس تھی اور ان کا جو مخالف امیدوار تھا پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ کے لیے، مال روڈ پر اس کو گاڑی پہ اتارا گیا گاڑی سے، اور وہاں سے وہ حالانکہ وہ بزرگ شخص ہے وہاں سے وہ پیدل چل کے آیا، یہ ظرف ہے ان کا۔ اور پھر آج جو جہان کا لاہور کا گلو برڈ تھا وہ اسمبلی میں جمع کیا گیا تاکہ اگر کوئی لڑائی بڑھائی ہو تو اس میں وہ کام ہے۔ تو شرمناک ترین دن ہے آج پاکستان کا، کیونکہ پاکستان پہ جو ہے وہ یہ دو خاندان ان کی عملی طور پہ جاگیر بنا دیا گیا ہے۔
کیونکہ آج یہ محترمہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں اور سنا ہے کہ وہ جو پکے کا ڈاکو ہے وہ ٹھگ ہے، وہ مسٹر 10% ہے، وہ جو مفادات کا بادشاہ ہے، وہ جو مداری ہے وہ صدر بن رہا ہے۔ یعنی دو خاندانوں کے مکمل شکنجے میں یہ پاکستان آ گیا ہے۔ اور یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں؟ یہ ایک شخص کے بغض میں ہو رہا ہے، عمران خان کے، اور ایک شخص کے اناد میں۔ آپ کہیں کہ یہ ملک کے لیے ہو رہا ہے، یہ قومی سلامتی کے لیے ہو رہا ہے، یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، یہ کوئی فیوچر نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہاں ملک کو کون پوچھتا ہے؟ ملک کو کس کی پرواہ ہے؟ یہاں صرف ایک ان میں جو کامن ہے نا وہ ہے عمران کا بغض، چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، مل کے کھاؤ، ورنہ ان کو دکھاوا یا ڈراوا دیا جاتا ہے عمران خان کا کہ عمران خان آ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کو کس کو ووٹ پڑا، بلہ چھینا گیا، پارٹی توڑی گئی، اس کے علاوہ لوگوں کو قید کیا گیا، لوگوں کو روپوش کروایا گیا، پھر بھی 8 فروری کو کس کو ووٹ پڑا آپ جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، اور وہ جیت گیا۔ اس کے بعد اب بالکل آئینی اور قانونی طور پر ان کو خواتین کی نشستیں نہیں دی گئی۔ آج وہ محترمہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد وہ بڑی ڈیش مار رہی تھی کہ خواتین خواتین خواتین، تو انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نے خواتین کی سیٹیں مار رکھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے، وہ نہیں دی، وہ ان کو یہ خیال نہیں آیا۔ پھر وہ تقریر جو اس خاندان کی ہے پھس پھسی، لیپ ٹاپ دیں گے، ٹیبلٹ دیں گے، مفت دوائیاں دیں گے، وہی گھسی پٹی جو یعنی ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو سن رہے ہیں اس خاندان سے، وہ بہرحال پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں۔ یہ ساری جو بارات، یہ جو چوروں کی بارات اکٹھی کی گئی ہے، یہ جو سارا میلہ سجایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے نہ ملک ہے، اس کے پیچھے نہ ملک کی ترقی ہے، نہ اس کے پیچھے ملک کی سلامتی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ویژن ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اور وہ چیز ہے عمران خان کی دشمنی، عمران خان کا بغض، اور لوگ اس کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں، لوگ اس کے ساتھ اس سے ہٹ کیوں نہیں رہے، لوگ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں، لوگوں نے اس سے ہم سے زیادہ مقبول کیوں بنا دیا ہے۔ یہ ذاتی مفادات اور جو ہے نا وہ ذاتی مقاصد کی جنگ ہے۔ اس میں کوئی ملک نہیں ہے، اس میں کوئی قوم نہیں ہے، ورنہ قوم نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ قوم نے تو کہا کہ وہ جو 3.5 سال تھے جو عمران خان رہے، عمران خان نے جس طرح کووڈ کو ٹیکل کیا، عمران خان نے پناہ گاہیں، عمران خان نے لنگر خانے، آئی ٹی ہو گئی، برآمدات ہو گئی، اس کے علاوہ صحت کارڈ ہو گیا، یعنی وہ لوگوں نے تو اس کو انڈوس کر دیا کہ وہ پالیسیاں ٹھیک تھیں، انہوں نے پھر ووٹ دے دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فارم 47 آ گیا۔ ہم نے ہوش سنبھالا تو فارم 47 کا نام نہیں سنا تھا، 45 کا سنا تھا جو پولنگ سٹیشن جاری کرتا تھا، لیکن پھر فارم 47 کی انٹری ہوئی اور پورا الیکشن وہ فارم 47 پہ جتوا دیا گیا۔ اور اب ظلم دیکھیں کہ پورے صوبے میں 100 سیٹیں لینے والی پارٹی کی آج وزیر اعلیٰ بن گئی، اور جن کو اکثریت ملی وہ باہر ٹھنڈ میں جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے۔ یہ کس کی خدمت کی جا رہی ہے؟ ان دو خاندانوں کو کیوں مسلط کیا جا رہا ہے؟ اب گوگل پہ ان کے بارے میں جو ہے نا وہ لکھ کے دیکھ لیں، میری باتوں پہ اعتبار نہ کریں۔ اب یوٹیوب پہ ان کی ڈاکومنٹریز دو خاندانوں کی دیکھ لیں۔ ابھی وہ اس کا بیٹا تیار ہو رہا ہے زرداری کا، یعنی جب ان کا تھوڑا جو ہے نا وہ بھرے گا، دل بھرے گا، کوئی نیا تماشا لگانے کو دل کرے گا تو وہ اس کو لے آئیں گے اور اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ یہ گولف کھیل رہے ہوتے ہیں گولف کلب میں، اور اچانک جو ہے وہ ایک کہتا ہے کہ یار کوئی نیا شغل نہ لگائیں، تو دوسرا کہتا ہے کہ کیا کریں، تو پہلے والا کہتا ہے حکومت کیوں نہ گرا دیں گولف کھیلتے کھیلتے، وہ کہتے ہیں ہاں یار زبردست حکومت گراتے ہیں، وہ اگلے دن سے حکومت گرانا شروع کر دیتے ہیں اور حکومت گرا دیتے ہیں بس۔ یعنی آپ وہ یاد رکھیں نا کہ کیا ہو رہا تھا جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی جو آرگینک نہیں تھی، کیا یعنی ملک میں کیا تھا جب باجوہ کو خارش ہوئی اور انہوں نے حکومت گرا دی، بس ختم۔ اب یہ جو آ گئے ہیں یہ تو ویسے ہی جعلی ہیں نا، یہ تو ویسے ہی جعلی ہیں، ذرا سے ادھر ادھر جانے کی کوشش کی تو ان کو کہا جائے گا کہ فارم 45 ہمارے پاس پڑے ہیں، وہ ہم نکال لیں گے، اور دو خاندانوں کا مکمل طور پہ
ایک خاندان کا آج قبضہ مکمل ہو گیا ہے اور ایک خاندان کا ایک ہفتے کے اندر آ جائے گا۔ پاکستانی اپنی قسمتوں کو روئیں کہ ان کی ماں نے ان کو پاکستان میں جنا ہے، کوئی کتنا ٹیلنٹڈ ہے، کوئی کتنا پڑھا لکھا ہے، لیکن بہرحال اداروں پہ بڑا افسوس ہے جنہوں نے پاکستانیوں کو، جو باہر اتنے بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، ارب پتی ہیں، اپنی صلاحیتوں سے وہ سیاست کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ امریکہ کی خالی پارلیمنٹ میں دیکھیں، لیکن یہاں پہ ہم ان کے جو ہے نا وہ غلام ہیں اور غلام بنا دیے گئے ہیں آج سے باضابطہ طور پہ۔ اور پاکستان تیزی سے شمالی کوریا وہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں آئین اور قانون نہیں ہے۔ یہ آپ کا اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ ویورشپ آپ بہت کم دیتے ہیں، آپ لوگ مصروف ہوتے ہیں، تھوڑا ویورشپ دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، اس چیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔